ناظرین، حسد کرنے والا اس دنیا کا سب سے ناخوش انسان ہے۔ جو دل کے اچھے ہوتے ہیں، دماغ والے، ان کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے ہم دروازے تو بند کر لیتے ہیں، پر کھڑکی سے جھانکنا نہیں چھوڑتے۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں، اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں۔ باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ بار بار ہاتھ تو دھو رہے ہو، کبھی دل بھی دھو لیا کرو۔ نفرتیں بھی تو بیماری کی طرح پھیل رہی ہیں۔ ہار گیا ہر رشتہ پیسے کی طاقت کے آگے، سنگ دل ہو گئے ہیں سب اپنے پیسے کی چاہت کے آگے۔ کاش ہم سمجھ سکتے، پیسہ کچھ بھی نہیں اپنوں کی محبت کے آگے۔ سانپوں کو معاف کر دیا کریں، بس دوبارہ پالے مت۔ کسی کو غم دو یا خوشی، اللہ پاک حساب رکھتا ہے سبھی۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ اپنی اچھائی پر اتنا بھروسہ رکھو، جو تمہیں کھوئے گا وہ روئے گا۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ لوگوں کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مرنے والوں کی زیارت کو جاؤ، تمہارے جانے سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ مثال قائم کریں، ان کو دینے کی عادت ڈال لیں، مانگنے اور چھیننے کی نہیں۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ پریشانی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق بسر کرے۔ اگر عورت صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ اے لوگو، ہر راز کسی نہ کسی دن ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گی۔ تم پہ لازم ہے تم اس وقت ہنسنا سیکھو جب تمام لوگ تم سے رونے کی امید لگائے بیٹھے ہوں۔ غیبت عمل کو کھا جاتی ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ، اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ رشتے وہی قیمتی اور خوبصورت ہوتے ہیں جن کے اندر احساس موجود ہو۔ ختم کریں یہ مایوسی اور سب نفرتیں۔ دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ کسی سے ہمیشہ اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ زندگی جینا ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھیں تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ خود بھی حیا کریں اور اولاد کو بھی درس دیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کی عزت پامال نہ ہو۔ اچھے وقت کی خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے
کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ آپ ایسے بنیں کہ لوگ دیکھ کر یوں کہہ سکیں کہ دنیا میں اب بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ وقت کے پاؤں بھی نہیں ہیں اور رفتار بھی غضب کی ہے۔ بے شک اپنی ہر چیز اپنے اچھے دوست کے لیے قربان کر دو، لیکن کسی چیز کے لیے اپنے اچھے دوست کو قربان مت کرنا۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق رات کو توبہ کیے بغیر سونا ہے۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جانور بن جائیں۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ظرف کا، کبھی نفس کا اور کبھی صبر کا۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو جہیز نہیں، جائیداد سے حصہ دو، کیونکہ جہیز دینا ہندوانہ رسم اور جائیداد سے حصہ دینا اللہ کا حکم ہے۔ سب کے ساتھ اچھے رہیں۔ الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کا قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان نہ ہوں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی، بلکہ بہترین راستے پہ لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ عورت روزانہ نار، بند گوبھی اور لیمو استعمال کر لیا کرے، دوبارہ نوجوان، خوبصورت اور سمارٹ نظر آئے گی۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ سب سے بہترین وراثت جو آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے وہ ہے نیک چال چلن اور بلند کردار۔ لوگ لوگ ہیں، اس لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ رحیم ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے، جو تیرے نصیب میں ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، چاہے وہ پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو۔ اور جو تیرے نصیب میں نہیں وہ تجھے کبھی نہیں ملے گا، چاہے وہ تیرے دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اپنی زندگی میں جن لوگوں کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خونی رشتے ہی سب سے مقدس رشتے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خونی رشتے دار ہی سب سے زیادہ خون پیتے ہیں۔ کچھ نیا پانے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ انسان پر زندگی میں ایسے بھی دن آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بہادری ہوتی ہے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ بیٹی کی مسکراہٹ ویران گھر کو بھی خوشبوؤں سے بھر دیتی ہے۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں۔ لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ وہ لوگ آپ کی دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ کامیاب عورت وہ نہیں
جو پیسے کما سکے، بلکہ کامیاب عورت وہ ہے جو گھر سنبھال سکے اور اپنی قابلیت سے گھر کو جنت بنا سکے۔ اگر کوئی آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہیں، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہیں۔ مانگنے سے تو بھیک تو مل سکتی ہے، مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک سچا دوست کسی ہیرے سے کم نہیں۔ اچھے لوگوں کی یہی خامی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ نیکی کرنا اور ڈرنا ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو، کیونکہ یہ راہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے جسے آپ نے حقارت سے دیکھا ہے، اللہ اسے محبت سے اور فرشتے اسے رشک سے دیکھتے ہوں۔ ہم نیک کا گناہ اور گناہ گار کی نیکی دونوں ہی برداشت نہیں کرتے۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ اگر آپ اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو، اور جو مل جائے اس پر غرور نہ کرو۔ عیب اپنے دیکھو اور اسے دور کرنے کی فکر کرو، اچھائیاں دوسروں کی دیکھو اور اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرو۔ چیونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی تلاش یہ ہے کہ خاک راہ سے رزق مل جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب کسی کے یہاں مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ تکلیف دہ باتوں کی جگہ دل میں نہیں قدموں تلے ہوتی ہیں۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پر دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ روٹی کھا کر لفظوں والا شکر تو سب کرتے ہیں، اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے کرتے ہیں۔ اقتدار کی کرسی کے بھوکوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب دری بچھا دینی چاہیے، سب بیٹھ جائیں۔ جن پر بولنا جچتا ہو ان کی خاموشی دکھ دیتی ہے۔ کوئل کوک چھوڑ دے تو باغ ویران لگنے لگتے ہیں۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ اگر تمہیں دن میں صرف ایک دعا کرنے کا موقع ملے تو شکر گزاری کی دعا کیا کرو۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو، اس سے کوئی ڈر نہیں۔